تب ان کو احساس ہوا کہ ہمارا کوئی ہم سفر ابھی اس ٹرین میں موجود ہے. بہرحال اس مچھر کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوا. مچھر کے ساتھ ان کا میوٹ کر دیجیے سب کو، میوٹ کر دیجیے. شور ہونا چاہیے. تو مچھر کے ساتھ ان کی ایک طرح سے انہوں نے گویا کہ اس کو ہم سفر بنا کر کے اس پر انہوں نے ایک ایسے مضمون لکھا ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہے اور ہر مخلوق کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے، اور کسی بھی مخلوق کو ہم کو نیچا یا اونچا نہیں سمجھنا چاہیے. جو بھی مخلوق ہوتی ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے مفید ہوتی ہے، اور ہر مخلوق کا ایک طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو ہے یہ غرور اپنے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے جو ہے اعلیٰ ہیں، سب سے اچھے ہیں. وہ تو ہے، ہم جو ہے سفل مخلوقات ہیں، لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ہر مخلوق کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. یہ نہیں کہ ہم اب احساس برتری میں مبتلا رہیں اور ہر چیز کو اپنے سے کمتر سمجھیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا ویسے ہی اس کا سلوک کریں. یہ اس میں سمجھایا. اب دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے. اب فیلو A.G. Gardner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865. A.G. Gardner, یہ دیکھیے نام ہے، آپ کو مجھے بتا رکھا ہے. A.G. Gardner نام ہے اور ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کسی بھی نام کے بعد جب کسی اسم کے بعد کوئی کامہ ہو، کامے کے بعد پھر اس کی تشریح ہو، تو جو کامے سے پہلے والا لفظ ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کامے کے بعد والا جو لفظ ہے وہ کیا ہوتا ہے، پہلے والے اسم کا کیس ان اپوزیشن ہوتا ہے. یعنی اردو میں اس کو عربی میں کہہ سکتے ہیں بدل. تو گویا کہ A.G. Gardner کا بدل کیا ہے، a distinguished journalist and an eminent essay writer. یہاں تک کہ پورا کا پورا A.G. Gardner کا بدل ہے. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کیس ان اپوزیشن. تو آپ کو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ناؤن کی 4-5 حالتیں ہوتی ہیں. ناؤن جو ہے وہ کبھی سبجیکٹ ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں ناؤن سبجیکٹ ہوتا ہے، اور ناؤن کبھی آبجیکٹ ہوتا ہے. جیسے خالد کے خالد آیا، اس میں ناؤن خالد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. اور آئی گیو خالد ابوک، میں نے خالد کو ایک کتاب دی. اب دیکھیے یہاں پر خالد جو ہے کیا ہے، آبجیکٹ ہے، مفعول واقع ہوا ہے. اور اسی طرح ہی از خالد. اب دیکھیے یہاں پر کیا واقع ہوا، خالد یہاں پر کمپلیمنٹ واقع ہوا ہے، اس کی بات کو مکمل کر رہا ہے. نکلے ہی از خالد. اگر ہی از کہیے تو بات نامکمل رہے گی. جب تک آپ خالد نہیں کہیں گے بات مکمل نہیں ہوگی. تو ناؤن یہاں پر کیا ہے، کمپلیمنٹ ہے. اسی طرح جو ہے ناؤن کی ایک حالت جو ہے وہ اس کی اضافت کی ہوتی ہے، اضافت پوزیٹیو کیس ہوتی ہے. جیسے خالد پین، خالد کا قلم. اب دیکھیے یہاں پر خالد کا قلم، خالد کیا ہے، اضافت ہے، یعنی بھائی آپ کیا لوگ واقع ہوا. مہربانی کر کے مائک بند کر لیجئے. ہاں بھائی چل ہی رہا ہے بخار. بند کے لے رہے ہیں آپ، جب سے سمجھیے گا پھر ہم بعد میں پوچھیں گے. ہم جو کچھ کہیں گے وہ بعد میں پوچھیں گے آپ سے، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ. ٹھیک ہے. ہاں تو خالد کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے ناؤن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ناؤن کی 5-6 حالتیں ہوتی ہیں. کبھی ناؤن سبجیکٹ واقع ہوتا ہے، کبھی آبجیکٹ واقع ہوتا ہے، کبھی کمپلیمنٹ ہوتا ہے، کبھی جو ہے پوزیٹیو کیس ہوتا ہے. پوزیٹیو کیس مطلب ہوتا ہے کہ اضافت کی حالت، مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے خالد پین، خالد کا قلم، جس میں کا کی کے معنی ہو. خالد پین، خالد کا قلم. اگر یہ کہا جائے خالد پین از ریڈ، خالد کا قلم لال ہے، تو یہاں پر خالد جو ہے وہ کیا ہے، وہ مضاف الیہ ہے. اور پین جو ہے وہ سبجیکٹ واقع ہو رہا ہے. خالد دیکھیے دو ناؤن ہے یہاں پر، دونوں میں سے خالد جو ہے وہ اس کی حالت کی اگر پوچھی جائے، فنکشن پوچھا جائے تو کیا کہیں گے آپ کہ وہ اضافت ہے، پوزیٹیو ہے. اور جو پین ہے وہ سبجیکٹ واقع ہوا ہے. اسی طرح ایک حالت ہوتی ہے کیس ان اپوزیشن. جیسے آپ کہیں خالد مائی کیپٹن، خالد مائی کیپٹن از اے گڈ پلیئر. خالد میرا کپتان بہت اچھا کھلاڑی ہے.
اب ایک مائی کپتان جو ہے، مائی کیپٹن جو ہے، یہ خالد کا بدل ہے، اس کو انگریزی میں کہیں گے کیس ان پوزیشن. اسی طرح ایک ناؤن کی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو بلایا جاتا ہے، جیسے کہا جائے او خالد کم ہیئر، خالد کم ہیئر، تو یہاں پر خالد کو بلایا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نامینیٹو آف ایڈریس. تو اس طرح سے ناؤن کی 5-6 حالتیں ہوتی ہیں، 6 حالتیں ہوتی ہیں. ان 6 حالتوں میں سے ایک سبجیکٹ، ایک آبجیکٹ، ایک کمپلیمنٹ، ایک پوزیسو کیس، ایک کیس ان پوزیشن، اور ایک نامینیٹو آف ایڈریس یعنی منادا. منادا. تو یہ یہاں پر یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ گارڈنر کا یہ ڈسٹنگوشڈ جرنلسٹ اینڈ این ایمیننٹ ایز اے رائٹر، یہ مل کر کے کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ بدل واقع ہو رہا ہے کس کا؟ اے جی گارڈنر کا. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اے جی گارڈنر جو کہ ایک ممتاز جو ہے صحافی ہے اور این ایمیننٹ ایسے رائٹر ہیں، اور ایک مشہور و معروف ممتاز قسم کے جو ہے مضمون نگار ہیں، ایسے رائٹر ہیں. یہ کیا تھے؟ اب یہاں یہ پورا کا پورا اے جی گارڈنر سے لے کر رائٹر تک یہ سبجیکٹ ہوا، پورا مل کر کے پورا سبجیکٹ ہوا. اور اب خبر پریڈیکیٹ واز بورڈ ان 1865. کب پیدا ہوئے تھے؟ 1865 میں پیدا ہوئے تھے. پھر دیکھ لیجیے اے جی گارڈنر. اب آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ایک ممتاز صحافی اور ایک مشہور و معروف مضمون نگار اے جی گارڈنر پیدا ہوئے تھے ان 1865 1865 میں. ایز اے جرنلسٹ ہی ورکڈ اینڈ ایڈیٹڈ دا ڈیلی نیوز فار 17 ایئرس ان لنڈن. اور ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے، ایز اے جرنلسٹ صحافی کے طور پر، ایک صحافی کے طور پر، ہی ورک انہوں نے کام کیا، اینڈ ایڈیٹڈ اور انہوں نے دا ڈیلی نیوز ایک اخبار کا نام ہے، ڈیلی نیوز کا وہ ایڈٹ کیا، مطلب کہ اس کی تصحیح کی. ایڈٹ جو ہے ایڈیٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو ایڈٹ کرتا ہے پیپر جو ہے اخبار کا، جو ایڈیٹوریل لکھتا ہے، اور اسی طرح جو جانچ کرتا ہے، سب پورا پیپر تیار ہونے کے بعد اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ اس کو ایڈٹ کرتا ہے. تو گویا کہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے کام کیا، ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے اس نے کام کیا اور ڈیلی نیوز کی ایڈیٹنگ کی. کب تک کی؟ فار 17 ایئرس ان لنڈن، 17 سال تک لندن میں. He wrote several volumes of essays under the pen name of Alpha of the Bluff. اور انہوں نے جو ہے لکھا کئی جلدیں. کس کی جلدیں؟ مضامین کی. اب مجموعہ volumes مانے مجموعے کر لیجیے. اب مضامین کے کئی مجموعے لکھے. several مانے کئی. انہوں نے مضامین کے کئی مجموعے لکھے. کس کے؟ انڈر دا پین نیم مانے تخلص یا قلمی نام. پین نیم، تخلص یا قلمی نام. قلمی نام کون سا قلمی نام؟ الفا آف دا پلف، یہ ان کا قلمی نام تھا. تو الفا آف دا پلف قلمی نام کے تحت انہوں نے جو ہے کئی مضامین جو ہے مضمونوں کے مجموعے لکھے. His prominent works are، اور ان کی مشہور و معروف تصانیف، ورکس مانے کام. اب کام جو ہے وہ اپنے میدان کے اعتبار سے اس کے معنی الگ ہو جائیں گے. کام کوئی چپراسی کرے گا تو وہ کام الگ ہوگا، کوئی ڈلیاڈ ہوئے گا تو اس کا کام الگ ہوگا. اب کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے مضمون نگاری کرے گا تو اس کے کام کیا ہوں گے؟ اس کے کام تصنیفیں ہوں گے. جو کتابیں وہ لکھے گا وہ سب اس کے کام ہوں گے. تو ہز پرومیننٹ ورکس، اس کی مشہور و معروف کام، مشہور و معروف تصنیفات کیا ہے؟ یہ ہے پریسٹ اینڈ کنگز ایک تصنیف، پیبلز آن دا شور دوسری تصنیف، لیوز ان ونڈ تیسری تصنیف. یہ مشہور و معروف تصنیفیں اس کی ہیں. ہی ڈائیڈ ان 1946، وہ ان کا انتقال ہوا 1946 میں. بٹ ہی ول بی ریممبرڈ فار ایور تھرو ہز یونیک رائٹنگ، لیکن ان کو یاد رکھا جائے گا. ہی ول بی ریممبرڈ، 1946 میں ان کا انتقال تو ہو گیا، ختم ہو گئے، لیکن ان کو یاد رکھا جائے گا. ہی ول بی ریممبرڈ، ان کو یاد رکھا جائے گا. فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تھرو ہز یونیک رائٹنگز، ان کی منفرد جو ہے تصانیف کے
کے توسط سے، منفرد تصانیف کے توسط سے، بے مثال تصنیفات کے توسط سے. اب ورکس اور رائٹنگس دونوں تک میں آپ تصنیفات کر لیں تو ان کی تصنیف جو ہے ان کے بے مثال تصنیفات کے ذریعے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اباؤٹ دا لیسن، لیسن کے بارے میں. دا لیسن a fellow traveler has been selected from leaves in wind. یہ لیسن جو فیلو ٹریولر ہے، جو آپ کا لیسن ہے، یہ فیلو ٹریولر یہ ہیز بین سلیکٹڈ لیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے. ہیز سلیکٹڈ مانے منتخب کیا ہے، اور ہیز بین سلیکٹڈ ویسی ہو جائے گا، منتخب کیا گیا ہے. کہاں سے؟ فرام لیوز ان ونڈ. ان کی جو کتاب لیوز ان ونڈ ہے اس میں سے. لیوز ان ونڈ کتاب کا نام ہے، تو لیوز ان ونڈ سے یہ سبق لیا گیا ہے. It is a fine specimen of the personal essay. اور یہ ایک عمدہ نمونہ ہے ان کے ذاتی مضامین کا. پرسنل مانے ذاتی، پرسنل مانے ذاتی، مطلب ذاتی مطلب انہوں نے لکھا تو ہر مضمون کا ذاتی ہوگا، لیکن یہاں پر ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اوپر انہوں نے لکھا، یعنی اپنے نفس کے اوپر جو انہوں نے لکھا، اپنے اوپر اپنی آبیتی پر جو انہوں نے لکھا، اپنا کسی کوئی قصہ لکھا، اپنے ساتھ گزرا ہوا کوئی قصہ لکھا، اس قصے کو گویا کہ پرسنل ایسے کہا گیا. تو ذاتی ایسے کا ایک بہترین جو ہے شاہکار ہے یہ اسپیسیمن. شاہکار بھی کر سکتے ہیں، نمونہ بھی کر سکتے ہیں. The author here describes how he develops a feeling of affection for a mosquito, regarding him as a fellow traveler and a fellow mortal. اب author جو ہے اس ایسے میں بتاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ how he develops a feeling of affection، کہ کیسے وہ محبت کا احساس بڑھاتا ہے، کیسے وہ محبت کے احساس کو ڈیولپ کرتا ہے. اور ماسکیٹو کس کے لیے؟ ایک مچھر کے لیے. ایک مچھر کے لیے اس کے دل میں محبت کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے. ریگارڈنگ ہم ایز اپنے بارے میں، ایز اے فیلو ٹریولر کس حیثیت سے؟ ایک ساتھی کی حیثیت سے، ہمسفر کی حیثیت سے. اینڈ اے فیلو مورٹل اور ایک فانی ساتھی کی حیثیت سے. فانی ساتھی کی حیثیت سے اور فانی اور ہمسفر کی حیثیت سے. مچھر کے بارے میں، مچھر کے لیے اس کے اپنے بارے میں وہ کیسے محبت کا جذبہ اپنے اندر بڑھاتا ہے، اس کا وہ اس میں بیان کرتا ہے. یعنی مچھر کے بارے میں اس کے دل میں کیسے یہ شفقت کا جذبہ بڑھتا ہے. کس شفقت کا؟ کہ وہ ہمارا ایک ہمسفر ساتھی ہے اور ہمارا فانی ساتھی بھی ہے. جیسے ہم مریں گے ویسے وہ بھی مرے گا، اس لیے ہم دونوں اس دنیا میں ایک ساتھی کی حیثیت سے ہیں. تو اس حیثیت سے اس کے اندر جو جذبہ بڑھا اس کو وہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیے سننے میں آ رہا ہے نا؟ جی حضرت. سمجھ میں آیا؟ which of us got into the carriage first. میں نہیں جانتا، I do not know، میں نہیں جانتا which of us ہم میں سے کون got into the carriage میں سوار ہوا پہلے. آواز got بہت into آ the رہی ہے. first، got into the carriage first، بوگی میں سوار ہوا پہلے. آپ یہاں پر جملے میں دیکھیے کہ اس جملے کے دو کلاس ہیں. آپ کو کلاس میں بتایا ہے، کلاس بتایا ہے نا؟ مولانا پہلے خود کو میوٹ کر دیجیے. آپ پہلے خود کو میوٹ کر بیک دیجیے. بند کر لیجیے، نہیں کیا کریں، ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ آواز بند کر دیجیے. اب دیکھیے اپنے آپ کو کلازز بتائے ہیں. کلازز ایک تو جملہ ہوتا ہے اور ایک کلاز ہوتا ہے. ایک سینٹینس ہوتا ہے اور ایک کلاز ہوتا ہے. سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے جملہ، اور کلاس کا مطلب ہوتا ہے جزء جملہ، جزء جملہ. کلاس کا مطلب ہوتا ہے جزء جملہ. تو سینٹینس اس کو بھی کہتے ہیں جس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہو. جیسے آئی نو ہم، میں اس کو جانتا ہوں، یہ ایک سینٹینس ہے. آئی رائٹ اے لیٹر، میں ایک خط لکھتا ہوں، یہ ایک سینٹینس ہے کیونکہ اس میں ایک
جملہ تو ہے لیکن اس میں کوئی جز نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہے. آئی نو ہم، میں اس کو جانتا ہوں. دیکھیے آئی سبجیکٹ ہے اور نو ورب ہے. اور آئی رائٹ اے لیٹر، میں ایک خط لکھتا ہوں. آئی سبجیکٹ ہے، رائٹ ایک ورب ہے. تو جس جملے میں ایک سبجیکٹ ایک ورب ہو تو وہ خالی جملہ ہوگا، اس میں کوئی کلاس نہیں ہوگا، کوئی جزء جملہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے کلازز ہوتے ہیں. اب کلازز کیسے بنتے ہیں؟ کلازز جو ہیں دو جملوں کو یا تین جملوں کو جوڑا جاتا ہے. کس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے؟ وہ جوڑا جاتا ہے جو ہے لیجیے نام جلدی سے، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن. کنجنکشن کے ذریعے جوڑا جاتا ہے. کنجنکشن جیسے دیٹ ہے، جیسے وچ ہے، جیسے ہاؤ ہے، جیسے بیکاز ہے، اور اسی طرح انٹل ہے. یہ لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ لفظ کنجنکشن کہلاتے ہیں اور یہ جملوں کو جوڑتے ہیں. جب جملوں کو جوڑ دیں، جب دو جملے جڑ جائیں یا تین جملے جڑ جائیں تو جے جملے جڑیں گے اس میں اتنے ہی کلاس ہو جائیں گے. جملہ تو ایک ہی رہے گا لیکن کلاس جو ہے دو تین ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھیے یہاں پر آپ کا ایک جملہ ہے آئی ڈو ناٹ نو، ایک تو یہ جملہ ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ ہی گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ. ہی گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ. وہ آئی ڈو ناٹ نو، میں نہیں جانتا، ایک یہ جملہ ہے. اور ایک جملہ کیا ہے؟ ہی گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ. وہ جو ہے چڑھا کیریج میں سب سے پہلے. تو اب ان دونوں جملوں کو جوڑ دیا گیا. ان دونوں جملوں کو جوڑا گیا. کس سے جوڑا گیا؟ وچ سے جوڑا گیا. دیکھیے وچ سے جوڑا گیا. تو آئی اب کیا ہو گیا مل کر کے؟ آئی ڈو ناٹ نو وچ آف اس گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ. اب اگر غور کریں گے اس جملے میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو سبجیکٹ دو ورب. دیکھیے آئی ایک سبجیکٹ، ڈو ناٹ نو ایک ورب. اس کے بعد دیکھیے گاٹ ایک ورب ہے، گاٹ انٹو دا کیریج یہ ورب ہے. اور اس میں سے وچ آف اس، ہم میں سے کون، یہ سبجیکٹ ہے. تو اس میں دو سبجیکٹ دو ورب. تو جب دو سبجیکٹ دو ورب ہوں گے کسی جملے میں تو اس میں دو کلازز ہوں گے. اب اس میں ایک کلاس کیا ہوا؟ آئی ڈو ناٹ نو. اور دوسرا کلاس کیا ہوا؟ وچ آف اس گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ. تو دوسرا کلاس جو ہے وہ کنجنکشن سے شروع ہوتا ہے. ایک کلاس میں جو مین ہوتا ہے اس میں کوئی کنجنکشن نہیں ہوتا، اور دوسرا کلاس جو جوڑا جاتا ہے اس کو کنجنکشن جوڑتا ہے، اس لیے اس کو کنجنکشن سے ملا کر کے کلاس کہیں گے. تو اگر اس میں آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں کیا کلاس ہیں، کہاں سے شروع ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک کلاس میں آئی ڈو ناٹ نو ہے اور دوسرا کلاس میں جو ہے وچ آف اس گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ، یہ دوسرا کلاس ہے. تو گویا کہ صرف آپ ابھی اتنا ہی سمجھیے کہ اس میں دو کلاسز ہیں، آئی ڈو ناٹ نو اور وچ آف اس گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ. دو کلاسز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دو سبجیکٹ دو ورب ہیں. اتنی ہی بات سمجھیے، ابھی بعد میں بتائیں گے آپ کو اور باتیں. تو آئی ڈو ناٹ نو وچ آف اس گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ، میں نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون پہلے اس بوگی میں چڑھا. ہم میں سے پہلے کون بوگی میں چڑھا؟ اب دیکھیے ایسے تو آپ لگ رہا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں، آئی ڈو ناٹ نو میں نہیں جانتا کون چڑھا. لیکن یہ وچ جو ہے، یہ وچ یہاں پر سوالیہ نہیں ہے. یہ وچ جو ہے وچ سے لے کر کے وچ آف اس گاٹ انٹو دا کیریج فرسٹ، یہاں سے لے کر کے فرسٹ تک پورا کا پورا ہے نو کا مفعول واقع ہو رہا ہے. آئی ڈو ناٹ نو، میں نہیں جانتا. کس کو نہیں جانتا؟ کیریج میں سب سے پہلے چڑھنے والے کو میں نہیں جانتا. اب وچ مانے کیا ہو جائیں گے؟ جو کیا ہو جائیں گے؟ جو ہم میں سے سب سے پہلے کیریج میں چڑھا. میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا اس شخص کو جو ہم میں سے کیریج میں پہلے چڑھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ نو کا مفعول واقع ہوتا ہے. تو جب وچ وغیرہ کسی جملے کو جوڑے، ہاؤ کسی جملے کو جوڑے، واٹ کسی جملے کو جوڑے اور وائی کسی جملے کو جوڑے تو اس وقت جو ہے ان کے معنی کاف سے جیم میں تبدیل ہو جائیں گے. سوال سے جو ہے وہ دوسرے انداز میں آ جائیں گے. اس وقت یہ سوالیہ نہیں رہیں گے. ایسے ڈائریکٹ آپ کہیں which of us got into the carriage first، خالی یہ جملہ کہیں which of us got into the carriage first، تو اس میں کیا ہوگا؟ which معنی کیا ہوں گے؟ ہم میں سے کون سب سے پہلے چڑھا، یہ سوالیہ ہو جائے گا. لیکن جب I do not know which of us got کہیں گے
تو پھر یہ وچ سوالیہ نہیں ہوگا، بلکہ وچ جو ہے وہ نو کا مفعول ہوگا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اصل ریئل ترجمہ دیکھا جائے تو کیا ہوگا کہ میں نہیں جانتا اس شخص کو جو ہم میں پہلے چڑھا ہو بوگی میں. بس اتنے اس ضمن میں اتنے بتائیں گے، پھر آگے دھیرے دھیرے آتا رہے گا. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. اور در حقیقت میں نہیں جانتا تھا، اب دیکھیں did not know، میں نہیں جانتا تھا کہ he was in the، یہ that یہاں پر پوشیدہ ہے، that he was. I did not know that he was، اور در حقیقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیریج میں تھا at all for some time، کچھ دیر سے وہ کیریج میں کچھ دیر سے تھا، یہ بھی میں نہیں جانتا تھا. It was the last train from London to a Midland town، اور یہ جس ٹرین میں ہم بیٹھے تھے یہ ٹرین کیا تھی؟ It was the last train، یہ لاسٹ آخری ٹرین تھی فرام لندن سے کہاں تک جانے والی؟ مڈ لینڈ تک جانے والی. مڈ لینڈ ٹاؤن، لندن سے مڈ لینڈ ٹاؤن تک جانے والی یہ آخری ٹرین تھی. اور یہ کیسی ٹرین تھی؟ دیکھیے بدل، کیس ان پوزیشن، ٹرین کا کیس ان پوزیشن. اسٹاپنگ ٹرین، کیسی ٹرین تھی؟ ایک رک کر چلنے والی، اسٹاپنگ ٹرین، رکنے والی ٹرین. اینڈ انفائنٹلی لیزرلی ٹرین، اور مطلق طور پر فارغ ٹرین، مطلق طور پر فارغ ٹرین مطلب بہت سست رفتار ٹرین. ونس ون آف دوز ٹرینز، ایک ایسی ٹرین، ون آف دوز ٹرینز، ایک ایسی ٹرین which give you the an understanding opportunity، جو آپ کو دوام کا احساس کرائے. which give you an understanding opportunity، جو آپ کو دے دوام کا کی سوجھ بوجھ مطلب احساس. تو یہ آخری ٹرین تھی لندن سے مڈ لینڈ جانے والی، مڈ لینڈ ٹاؤن جانے والی، اور یہ ایک رک کر چلنے والی ٹرین تھی، اور انفائنٹلی لیزرلی ٹرین، بہت سست رفتار ٹرین تھی، اور ایک ایسی ٹرین تھی جو آپ کو ہمیشگی کا احساس کرائے، دوام کا احساس کرائے. مطلب کہ ایک دفعہ آپ ٹرین میں چڑھ گئے تو پھر آپ جو ہے کب اتریں گے یہ آپ کو پتہ نہیں. It was tolerably full when it started، اور یہ ٹرین قابل برداشت حد تک بھری ہوئی تھی، مطلب کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. when it started، جب یہ شروع ہوئی تھی، یعنی جب یہ چلی تھی. but as we stopped at the suburban stations، the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind، I was alone، or rather I thought I was alone. اور لیکن when as we stopped، لیکن جیسے جیسے ہم اترتے گئے، یعنی لوگ اترتے گئے، at the suburban stations، مضافاتی اسٹیشنوں پر، شہر کے آخری اسٹیشنوں پر، the traveler alighted in ones and twos، تو جیسے جیسے ہم اترے ایٹ سبربن اسٹیشنوں پر، the traveler، تو ٹریولرز جو ہے وہ کیا ہوتے گئے؟ ایز وی اسٹاپ، جیسے جیسے ہم رکے، مطلب کہ جیسے جیسے ٹرین رکتی رہی ایٹ سبربن اسٹیشنز، مضافاتی اسٹیشنوں پر، the travelers alighted in ones and twos، تو مسافر بھی اترتے رہے in ones and twos، ایک ایک کر کے اور دو دو کر کے. in ones ایک ایک کر کے، and twos اور دو دو کر کے. دیکھیے in ones and twos کئی ایک اور دو دو کئی ایک، مطلب کہ ایک ایک دو دو کر کے اترتے رہے، ہر اسٹیشن پر رکتی رہی ٹرین اور لوگ اترتے رہے. and by the time we had left the outer ring of London، اور اس وقت تک جب تک، by the time اس وقت تک جب تک، we had left the outer ring جب ہم چھوڑ چکے تھے لندن کے آخری دائرے کو، لندن کے آخری کنارے کو، behind اپنے پیچھے، یعنی جب ہم لندن کے آخری دائرے کو اپنے پیچھے چھوڑ چکے تھے تو اس وقت I was alone، میں کیا ہو گیا تھا؟ میں تنہا ہو گیا تھا. or rather، یا اس کے برعکس، یا بلکہ I thought، میں نے سوچا کہ I was alone، کہ میں تنہا ہو گیا ہوں. اس وقت جو ہے ہمیں یہ احساس ہوا میں تنہا ہو ہی گیا تھا در حقیقت، یا ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں تنہا ہو گیا ہوں. تو یہ مطلب رادر سے آپ یہ مراد دے رہے ہیں رائٹر کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے خیال ہی رہا ہو کہ میں تنہا ہو گیا تھا، لیکن میں وہاں یہ مجھے خیال ہوا کہ میں تنہا ہو گیا ہوں، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں ٹرین میں تنہا ہوں. تو پھر سے دیکھ لیجیے یہاں سے، اٹ واز tolerably full
یہ بھری ہوئی تھی کھچاکھچ جب روانہ ہوئی. بٹ ایز وی اسٹاپ ایٹ سبربن اسٹیشن، لیکن جیسے جیسے ہم رکتے رہے مضافاتی اسٹیشنوں پر، دا ٹریولرس الائٹڈ ان ونس اینڈ ٹوز، تو مسافر اترتے رہے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے. اینڈ بائی دا ٹائم وی ہیڈ لیفٹ دا آؤٹر رنگ آف لندن بہائنڈ، اور اس وقت تک جب تک ہم نے لندن کے باہری کنارے کو اپنے پیچھے چھوڑا، اس وقت آئی واز الون، میں تنہائی ہو گیا تھا. اور رادر آئی تھاٹ آئی واز الون، اور یا برعکس یا بلکہ میرا خیال تھا کہ میں